حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کی حاجت ہے، مجھے ایک سواری چاہیے، آپ عطا فرما دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی سواری نہیں ہے، یوں کرو اس انصاری کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کر بتاؤ، وہ تمہیں سواری دے دے گا۔ وہ صحابی بتائے گئے انصاری کے پاس پہنچے، ان سے معاملہ عرض کیا تو ان انصاری نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ عطا فرما دیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ عطا فرما دیا۔ اب یہ اونٹ لے کر پھر سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ مل گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے سواری کے لیے اونٹ مل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انطلق فإن الدال علی الخیر کفاعلہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، بے شک بلائی کی راہ دکھانے والا بھی بلائی کرنے والے کی طرح ہے، نیکی کا راستہ دکھانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اب دیکھیے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سخیوں کے سخی ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سخی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جو اس در پاک سے نہیں ملتا۔ لیکن اب سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا، حدیث پاک ہم نے سن لی، حدیث پاک میں حضور نے کیا فرمایا کہ ابھی نہیں ہے۔ ویسے تو آقا کی بارگاہ میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن سواری کے لیے جب جانور مانگا گیا تب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ اس صحابی سے لے لو؟ اب ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر امتی سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج پاک تو یہی ہے کہ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، میرے آقا کے در میں کسی کو منع نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک حکمت تھی، یہاں منع کرنے کی ایک حکمت تھی، وہ کیا تھی؟ شان یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو انداز مبارک ہے کہ کوئی بھی سوالی آئے اس کو عطا کر دینا، یہ امیروں کے لیے تو ایک پاسبلٹی ہے، امیر شخص سے کوئی کچھ بھی مانگے وہ امیر شخص عطا کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، وہ پیارے آقا کی اس ادا کو اپنا سکتا ہے۔ اب غور کرنا کہ ایک امیر شخص ہے وہ دینے والی ادا کو اپنا سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیروں کے بھی آقا ہے، غریبوں کے بھی آقا ہے نا، مسکینوں کے بھی والی ہے۔ اس لیے یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب سواری مانگی گئی تو آپ نے پہلے تو کہا کہ ان صحابی سے لے لو، پھر جب وہ لوٹے تو کیا فرمایا؟ الفاظ کیا تھے کہ بے شک نیکی کی طرف بلائی کی طرف راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے اس شخص نے بلائی کی ہے، جیسے خود بلائی کی ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر غریبوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ امیروں کی طرح پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ بلائی نہیں کر سکتے، ہم بلائی کا راستہ تو دکھا سکتے ہیں۔ غریبوں کے لیے یہ یہاں پر ادائے مصطفیٰ سنت مصطفیٰ ہو گئی کہ اگر غریب کے پاس نہیں ہے کسی کو عطا کرنے کے لیے، وہ راستہ تو دکھا دے گا، اور اس طرح سے وہ اتنے بڑے اجر کا حقدار بھی ہو جائے گا۔ اتنے بڑے ثواب کا صرف امیروں کو حق ملے یہ ضروری تھوڑا ہے، جو راہ دکھائے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں پر یہ کرم فرمایا، اور غریبوں سے گویا یہ فرمایا رہے ہیں میرے آقا کہ تم اگر لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، لوگوں کی مالی امداد نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ واسطہ بن جاؤ، تمہیں پورا ثواب مل جائے گا۔ تم بیچ کا راستہ بن جاؤ، تمہیں انشاءاللہ اس کا پورا ثواب ملے گا۔ امیروں کی بات کرے، پیسے کی بات کرے کہ اگر مسجد میں پیسہ دینا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا زیادہ کہ ہم مسجد میں دے سکیں، لیکن ہم کسی امیر شخص کو کہے گے کہ بھائی مسجد میں پیسہ دینا ہے، وہاں پر ڈونیشن کی ابھی اشد ضرورت ہے، وہ بندہ جتنے پیسے دے گا اس کا ثواب ہمیں بھی ملنے والا ہے، وہ جتنا خرچ کرے گا اتنا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ کب؟ جب ہم صرف اس کو ترغیب دلائیں گے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول میں، اس عمل میں یہ حکمت تھی کہ جہاں پر امیروں کو سخاوت کا درس ملتا ہے، جہاں پر امیروں کے لیے دینے کا درس ہے، وہاں پر ہم فقیروں کے لیے یہ راستہ بتایا کہ آپ واسطہ بن جاؤ، بیچ میں آپ نیکی کو فیسیلیٹیٹ کرو کہ آپ کے ذریعے سے نیکیاں ہو تو آپ کو پورا ثواب مل جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائے مبارک ہے کہ جہاں پر آپ امیروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر آپ غریبوں کا بھی خیال رکھا کرتے ہیں۔